اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا ومن اعتصم باللہ نجا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین مصابیح الدجا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من اتبع الہدى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سامعین گرامی، ہم احکام کے چوتھے درس میں آج داخل ہو رہے ہیں، تو اس ڈومین میں بھی کل ہی ہم تمہید سے باہر نکل کے اصل مبحث میں داخل ہوئے تھے، اور ہم نے اس میں مختصراً بیان کیا تھا کہ انسان کے اعمال جو احکام وغیرہ ہیں، احکام کے مطابق احکام حاصل کرنا اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا، وہ کیسے کریں گے، کس بنیاد پر کریں گے، اور مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین کے احکام آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ لیتے تھے، ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، جوابات حاصل کرتے تھے، اپنے لیے ہدایت حاصل کرتے تھے، احکام ملتے تھے فیس ٹو فیس، بالمشافہ، رو برو۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے بعد پھر ائمہ کا زمانہ شروع ہو گیا، اور جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، تو لوگوں نے ان سے اسی طرح بالمشافہ یعنی فیس ٹو فیس احکام حاصل کرنا شروع کیے، اور یہ زمانہ تقریباً 250 سال تک چلتا گیا، کام چلتا رہا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ رہبر موجود تھا، باقی لوگوں کے لیے رہبر کوئی تھا نہیں، اس لیے انہیں جو مذاہب بنانے والے، تدوین کرنے والے احکام کے موجود اس وقت علماء کرام تھے، وہ بھی قابل صد احترام ہیں، تو انہوں نے ان سے سلوک کیا، منسلک ہو گئے اور ان سے احکام حاصل کیے۔ لیکن جہاں تک شیعانی اسرا عشریہ کا تعلق ہے، تو وہ زمانے کے بعد دوسرے زمانے کے امام سے، دوسرے زمانے کے بعد تیسرے زمانے کے امام سے، اس طرح ائمہ طاہرین سے ایک کے بعد دیگرے احکام حاصل کرتے رہے، وہاں تک کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کی غیبت کا زمانہ آ گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی غیبت 2 حصوں میں پر مشتمل ہے، پہلے حصے کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کے دوران نواب 4 تھے، نائب ان کے 4 تھے، اور وہ بیچ والے تھے، مڈل مین بٹوین دا امام اینڈ دا پیپل، لوگوں کے درمیان اور امام کے درمیان بیچ والے لوگ، جو کہ سوالات لیتے تھے امام کے پاس، امام سے جوابات لاتے تھے اور لوگوں کو حوالے کرتے تھے۔ گویا ان کی وساطت سے پھر بھی اس کو بھی ہم تقریباً ڈائریکٹ کنٹیکٹ کہیں گے، تقریباً، پورا ڈائریکٹ نہیں ہے، ایک آدمی بیچ میں ہے لیکن مشخص ہے، اور وہ بھی مقرر کیا ہے خود امام نے، تو اس لیے یہ زیادہ انڈائریکٹ نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا اور امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے غیبت کبریٰ اختیار کی حکم الہی کے تحت، اس کے بعد مسئلہ پیدا ہو گیا، اور تب سے بھی بہت زمانہ ہو گیا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہم کس سے اپنے مسائل پوچھیں گے، احکام حاصل کریں گے، ہماری مشکلیں کون حل کرے گا؟ تو ممکن ہے ہم پریشان ہو جاتے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا ہے کہ امام حسن عسکری نے علیہ السلام نے خاص طور پر، اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے بھی
فرمان جاری کیا تھا کہ ہمارے بعد کن سے آپ مسائل حاصل کریں گے، تو ہمارے اس لیے راستہ مشکل نہیں تھا۔ اور وہ وہی علماء تھے جو علماء کے امام کی نظر میں ممدوح تھے، ممدوح، جن کی وہ مدح کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ایسے فقہا جو کہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے نفوس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہوا و ہوس کے تحت نہیں آنے والے ہیں، اور دنیا پر حریص نہ ہوں گے، ان سے، اور ہماری روایات بیان کرتے ہوں گے، ان سے آپ احکام کو حاصل کیا کیجئے، ان سے اپنے مسائل کا حال دریافت کیا کیجئے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہیں۔ مجتہد اور مجتہدین میں ایک ہوتا ہے مجتہد عالم۔ مجتہد عالم سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ عبور رکھنے والا، قرآن سے اور حدیث سے احکام کو استخراج کرنے کا، احکام کو نکالنے کا، احکام کو استنباط کرنے کا، قرآن سے اور حدیث سے جو اس کا اہل ہوگا، اور ساتھ میں وہ کچھ باتیں ہوں گی ان کی جو صفات میں نے بیان کی، تو ان سے آپ رجوع کیجئے، اور وہی لوگ، ان کو ہم آج کل مجتہد جامع الشرائط کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ تھا ہمارے لیے، اور تب سے لے کر اب تک ہم ایسے ہی علماء سے منسلک رہے ہیں، اور ان سے منسلک رہ کے احکام دینی اور قوانین اسلامی حاصل کرتے رہے ہیں۔ اب مجتہد کے بارے میں ہماری پہلی صفت کیا پتہ چلی کہ ضروری ہے کہ عالم ہو، یعنی سب سے زیادہ دسترس رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے زیادہ استطاعت رکھنے والا ہو، حکم کو نکالنے کا، حکم کو استخراج کرنے کا، حکم کے استنباط کرنے کا، سب سے زیادہ جو مستطیع ہو، اس پر استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، ایسا مجتہد عالم ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے اتنا کام کیا ہو استخراج پہ، استنباط پہ، یعنی حکم نکالنے پہ، کہ اس نے ایک رسالہ عملیہ مرتب کیا ہو، توضیح المسائل اس کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا توضیح المسائل ہوگا ہی نہیں اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، نہیں، اس نے ایک رسالہ عملیہ مرتب کیا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط اس طرح تیسری، چوتھی، پانچویں، جیسے امام جماعت کے بارے میں ہے، عادل ہو، ایسا ہو، ویسا ہو، اور وہ چیزیں جو ہم نے کہا اپنی ہوا و ہوس کے تحت نہ ہو، حریص نہ ہو دنیا پر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عالم بہت ہوتے ہیں لیکن دنیا پر حریص ہوتے ہیں، دنیا پر ان کی نظر ہوتی ہے، دنیا سے لو لگاتے ہیں، دنیا سے امید رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ مجتہد عالم نہیں بن سکتے ہیں۔ ان سے توسل کرنا، اتصال کرنا، ان سے رابطہ کرنا احکام حاصل کرنے کے لیے اس چیز کی مناہی ہے، منع ہے ایسا کرنے سے۔ ایسے لوگوں سے آپ احکام حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی سے احکام حاصل کریں گے جو کہ بے لوث ہو، جس کو اپنی کوئی لالچ اس میں نہ ہو، جو صاحب تقوی اس حد تک ہو کہ خوف خدا سے کانپتا ہو، جو دنیا کے بجائے دین کا ہو۔ واقعاً جب ایسا ہو تب اس سے احکام حاصل کرنے ہیں، تو یہ اس کی ایک صفت بنے گی کہ دنیا پر حریص نہ ہو، بلکہ صاحب تقوی اس حد تک ہو کہ خضوع، خشوع، خشیت اللہ بحد کمال اس میں موجود ہو۔ تو یہ اس کی صفت ہے۔ اب جو اس سے احکام حاصل کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مقلد کہیں گے۔ اور مقلد کون ہوتا ہے؟ مقلد وہ ہوتا ہے جو مکلف ہو، یعنی جس پر تکلیف شرعی عائد ہو چکی ہو، تکلیف شرعی عائد ہو چکی ہو، وہ مقلد بنے گا۔ لیکن کب؟ جب دو چیزیں نہ ہوں۔ ہم نے کہا نا تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ آدمی خود مجتہد ہو، ایک چیز آدمی خود مجتہد ہو، یہ ایک وہ امکان ہے، اور جس کے لیے ممکن ہو الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ
آدمی مجتہد بنے، اوروں کا بھی بھلا ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا، یہ ایک صورت ہے۔ اور ہماری استطاعت میں ایسا بننا لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہے۔ آپ جیسوں میں سے کوئی اگر محنت کرے، ابھی سے پڑھنا شروع کرے، کوئی مشکل نہیں، آپ بن سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے عمل با احتیاط کر سکتا ہوں۔ عمل با احتیاط، یہ ہم نے کل باتیں کی ہیں، آج میں دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یاد رہے۔ عمل با احتیاط کرنے کے لائق، یہ عمل با احتیاط کیا ہوتا ہے؟ عمل با احتیاط کل ہم نے کہا تھا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کئی مجتہدین نے فتویٰ دیا ہو، مثال کے طور پر کوئی کام واجب ہے اور ایک آدمی نے کہا ہو نہیں مستحب ہے، تو ایسی صورت میں واجب کو سمجھ کر یہ کام کرے۔ کئی لوگوں نے ایک کام کو کہا ہو، ایک مثلا کھانے کو حلال ہے، کسی ایک نے کہا ہو نہیں یہ حرام ہے، تو احتیاط کا مطلب ہے اس ایک کے کہنے کا اہتمام رکھے کہ کہیں یہی صحیح نہ ہو، اور اس لیے اس سے پرہیز کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کام کو بہتوں نے کہا ہو مستحب ہے، ایک نے کہا ہو واجب ہے، کسی ایک نے، تو احتیاط کا مطلب ہے کہ وہ اسی ایک آدمی کے کہے کا خیال رکھے، کیا پتہ واجب ہی ہو، اس لیے وہ کام انجام دے، لا تلال سے کام نہ لے۔ تو اس کو عمل بے احتیاط کہتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان کے پاس بہت مجتہدین کے فتویٰ وغیرہ موجود ہوں اور ان پر اس کی نظر ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسا کرنا مجتہد ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے، مجتہد ہونے سے زیادہ مشکل ہے احتیاط کے مطابق کام کرنا۔ مجتہد خود مجتہد بنے گا، کام ختم ہو گیا، اور ان کے فتوے کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں۔ لیکن جو عمل بے احتیاط جس کا ہوگا، یعنی احتیاط کے مطابق عمل کرنا، اس کو تو سبھی مجتہدین کے فتویٰ کا علم ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ زیادہ ہی مشکل کام ہے۔ تو آخر پر ہم نے کہا تھا ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ ہے مقلد بنے اور تقلید کرے۔ مکلف تقلید کرے، اور تقلید کرنا اس صورت میں واجب ہے۔ جب یہ بھی نہ ہو تقلید واجب ہے۔ تقلید کیوں واجب ہے؟ تقلید اس لیے واجب ہے کیونکہ بغیر ہدایت کے، بغیر صحیح حکم جاننے کے آدمی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کرے گا اس کا صحیح ہونا محال ہے، اس کا صحیح ہونا مشکل ہے، اس کا صحیح ہونا محل تعامل ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں تقلید ہی واحد راستہ بچتا ہے، جو سب سے آسان ہے، سب سے آسان وہی ہے، کیونکہ آدمی ایک دم سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بری الذمہ یعنی جو بھی واجب ہو انسان کے کندھوں کے اوپر، اس سے بری ہوتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کسی مجتہد کے کہنے پر عمل کیا۔ آپ مجتہد جانے اور خدا جانے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز جماعت میں اگر آپ کی قرات سورہ حمد کی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ حمد نہیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، امام نے پڑھ لیا تو اس کی کندھوں سے بوجھ ختم ہو گیا۔ اگر اکیلے پڑھتا تو باطل ہوتی، کیونکہ اس کی قرات درست نہیں تھی، لیکن جماعت میں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی، صحیح ہو گئی، کیونکہ وہ صحیح سورہ فاتحہ کس نے پڑھی؟ امام نے پڑھی، اور یہ پیچھے پہ جو ہے ماموم جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ بالکل اسی طرح مجتہد کے شانوں پر، اس کے کانوں پر سب بار ہے، اور جو مقلد ہے، مقلد نے اس کی تقلید کی ہے، تو تقلید ہونے کی وجہ سے یہ بری ہو جاتا ہے، اور جو بھی پکڑ ہے وہ اس کی ہے۔ اب اس کی پکڑ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا ہوا ہے، سعی پائہم کی ہوئی ہے، بہت سارے علوم میں اس نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے، اور یہ حاصل کی ہوئی ہے صلاحیت کہ کیسے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، عقل سے کسی بھی حکم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس نے ایسا کیا، اس لیے وہ بھی بری ذمہ ہے، اس نے بھی اپنا کام کیا، بلکہ اس کا تو سب سے بڑا جو اسے انعام ملنا ہے ثواب کے اعتبار سے وہ اسی کا ہوگا۔ تو یہ ہے مکلف کے بارے میں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ اب مکلف کسے کہیں گے؟ مکلف اس انسان کو کہیں گے جو نمبر 1 بالغ ہو جائے،
بالغ ہو جائے. اور نمبر 2 بعد میں عاقل ہو، اس میں عقل ہو. اگر عقل نہ ہوگی تو وہ مکلف نہیں ہے. عقل نہیں ہوگی مکلف نہیں ہے. سفی ہوگا، سفی یعنی کچھ جس کو عقل ہی نہیں ہے. سفی ہوگا تو اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. تبھی شرعی ذمہ داری ہے جب وہ عاقل ہوگا. اور اس سے پہلے یہ عقل کے بارے میں ہم نے بہت بحث کی ہوئی ہے. اس پہ اور مزید بحث کرنے کی مجھے لگتا ہے نہ ضرورت ہے اور نہ گنجائش ہے. لیکن جو مکلف کے بالغ ہونے کا مسئلہ ہے، اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے بالغ کس کو کہتے ہیں. فزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی جس کو بالغ کہتے ہیں شرعی طور پر اس کو بالغ ضروری نہیں ہے کہا جائے. کہا بھی جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. شرعی طور پر صرف 3 علامتوں کا اعتبار ہے، صرف 3 علامتوں کا اعتبار ہے مکلف بننے کے لیے. یعنی کسی انسان کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہونے کے لیے 3 علامات کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ مرد ہو یا عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. مکلف کے اندر پہلی چیز جو ہوتی ہے، پہلی چیز ہوتی ہے جو شرمگاہ ہے. شرمگاہ یعنی سیکشول آرگنز. جو سیکشول آرگنز ہوتے ہیں، شرمگاہ جو ہوتی ہے اس کے ارد گرد، شرمگاہ کے ارد گرد، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، کبھی آدمی کو خیال نہیں رہتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سخت بالوں کا اگنا ہے اس کی ایک علامت. پہلی سخت بالوں کا اگنا. سخت بال اگیں شرمگاہ کے ارد گرد تو یہ پہلی علامت ہے کس چیز کی؟ بالغ ہونے کی. اس سے پتہ چلے گا یہ بالغ ہے. 3 علامتوں میں سے ایک ہی ظاہر ہو جائے تو بالغ تصور ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے تینوں پہلے علامتیں ظاہر ہو جائیں تب اس کو بالغ کہا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی ایک بھی آپ دیکھیں اپنے اندر، اپنے بچے کے اندر، اپنی بچی کے اندر، اس کو تصور کیجئے وہ بالغ ہو چکی ہے یا ہو چکا ہے. پہلی بات شرمگاہ کے ارد گرد سخت بالوں کا اگنا. اور دوسری بات احتلام، محتلم ہونا. احتلام، احتلام یعنی محتلم ہونا. محتلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محتلم کا ہونے کا مطلب ہے سوتے میں یا جاگتے میں. سوتے یا کبھی جاگتے ہی کسی بھی وجہ سے، چاہے کوئی ایسی چیز دیکھ کے جس سے اس کے جذبات میں پیدا ہو جائے تلاطم، یا ایسا خواب دیکھ کے سوتے ہوئے کوئی خواب ایسا دیکھے گا جس سے جذبات ابھر جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا؟ پھر منی نکل آئے گی. اس کو احتلام کہتے ہیں. یعنی منی کا نکل آنا، چاہے سوتے میں چاہے جاگتے میں، بیداری میں یا نیند کے دوران، کسی بھی وجہ سے. کبھی ممکن ہے بغیر کسی وجہ سے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو، لیکن عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وجہ ہوتی ہے یہ. چاہے سپنا دیکھے گا ایسا جس میں کہ جذبات اس کے برانگیختہ ہو جائے، یا ظاہر میں کوئی ایسی چیزیں دیکھے، کوئی صورت دیکھے، کوئی منظر دیکھے، کوئی ایسی فلم دیکھے، کوئی ایسا قصہ سنے، دوستوں میں کچھ قصے بازیاں ہوتی ہیں وہ سنیں، اور اس سے اس کے جذبات برانگیختہ ہو جائیں اور اسے احتلام ہو جائے، منی نکل آئے. تو یہ دوسری صورت ہے. جب ایسا ہوگا سمجھنا چاہیے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے. یہاں ایک بات کا خیال رکھیے کہ کبھی نابالغ ہوتا ہے بچہ یا بچی نابالغ ہوتی ہے، اور وہ کبھی جس کو ہم بدکاری کہیں گے کہ مباشرت کرے گا اپوزٹ سیکس کے ساتھ، جو مخالف جنس کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے ساتھ مباشرت کرے گا، جمع کرے گا، تو منی نہیں نکلی کیونکہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو اس پہ جنابت ہے. ہاں فرق صرف اتنا ہے جب وہ بالغ ہو جائے گا تب وہ والا غسل جنابت ادا کرنا ہوگا.
जो गुस्ल जनाबत उसका दखूल की वजह से, मुजामियात की वजह से, मुबाशरत की वजह से उसके ज़िम्मे है। जब मुकल्लफ बनेगा तब अदा करना होगा, तब तक चूँकि मुकल्लफ नहीं है इसलिए वो अदा नहीं करना होगा। इन्हें गुस्ल जनाबत करना नहीं होगा तब तक जब तक वो मुकल्लफ नहीं है। जब मुकल्लफ बन जाएगा तब वो करना होगा। 3 साल पहले किया हो, 2 साल पहले किया हो, 1 महीना पहले किया हो, 2 दिन पहले किया हो ऐसा काम, तो मुकल्लफ बालिग हो गया, मुकल्लफ बन गया। तो मुकल्लफ जो ही बन गया उस पे दीनी और शरई लवाज़िमात और ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, इसलिए उस पर उस वक्त गुस्ल जनाबत आयद होगा उस काम के लिए जो उसने पहले किया है बलोग से पहले। तो ये दूसरी अलामत है बालिग होने की। आप समझ रहे हैं ना? पहली अलामत बालों का उगना शर्मगाह के इर्द गिर्द। दूसरी अलामत एहतलाम का मतलब मनी निकलना। और तीसरी अलामत सबसे एक्यूरेट अलामत है यही। तीसरी अलामत है अगर मर्द है, लड़का है, तो कमरी 15 साल की उम्र मुकम्मल हो जाए। लेकिन कमरी शमसी नहीं। आम तौर पर गलती कर जाते हैं लोग, शमसी एतबार से हिसाब लगाते हैं, क्योंकि शमसी तौर पर आम तौर पर याद भी होता है, कैलकुलेशन भी होती है, सब भी होता है। कमरी का हमारे यहाँ चलन नहीं है। पहले हुआ करता था लेकिन अब हम भूल चुके हैं अपनी वो रिवायतें, अपने वो जो निज़ाम है वो भुला चुके हैं। तो लिहाजा कमरी एतबार से हिसाब लगाना है, शमसी एतबार से हिसाब नहीं लगाना। तो कमरी एतबार से लड़का 15 साल का हो जाए और लड़की 9 साल की हो जाए। 9 साल की लड़की और लड़का 15 साल का। अब एक परेशानी हो जाएगी कि ये मैं कैसे हिसाब करूं, ये कमरी और शमसी का। ये मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आम तौर पर हमें पता है कि हर शमसी साल में कमरी हिसाब जब लगता है तो 10 दिन कम होने चाहिए। ये आम तौर पर हमें याद है, पता है। लेकिन असल ये नहीं है। असल ये है कि जो शमसी साल है ये बड़ा है और कमरी साल जो है कमरी साल इससे छोटा है। कितना छोटा है जी? कितना? ये 365 से 1/4 दिन आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन कमरी साल जो है वो इससे 10 दिन भी कम कीजिए, 10 दिन, 21 घंटे भी कम कीजिए, हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। और 10 दिन, 21 घंटे और 17 सेकंड कैलकुलेशन करनी है। जो ही 14 साल का आदमी हो गया लड़का और लड़की 8 साल की हो गई, एकदम से उसको कन्वर्ट करना चाहिए इतना बढ़ा के, 10 दिन बढ़ा के, 21 घंटे बढ़ा के, 17 सेकंड बढ़ा के, आपको पता चलेगा 14 साल और कुछ महीने उसकी उम्र बन चुकी होगी। फिर बाकी टाइम इंतज़ार कीजिए और फिर कैलकुलेशन कीजिए। जब आपके एतबार से 9 साल पूरे या 15 साल पूरे हो चुके होंगे, एक कंफर्मेशन टेस्ट कीजिए दोबारा कैलकुलेशन का। जब वो बराबर आ जाए 15 कमरी साल, ये इन 10 दिनों का भी हिसाब आ जाए, इन 21 घंटों का भी हिसाब सही हो और इन 17 सेकंड्स का भी हिसाब बराबर हो जाए और पता चलेगा ये बराबर 15 साल का हो गया लड़का, ये बराबर 9 साल की हो गई लड़की, उसको डिक्लेयर कीजिए कि बालिग है। लड़का बालिग है, लड़की बालिग है और उस पर लागू कीजिए आप शरई क़वानीन और उसे मुकल्लफ समझिए। और उसको भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाना, सिखाना शरई मसाइल। तो उसको ये पहले से पता होना चाहिए, लड़का हो कि मैं बालिग हो गया, लड़की हो तो मैं बालिग हो गई। तो उसे ये एहसास होना चाहिए अब मुझ पे नमाज भी वाजिब है,
रोज़े भी वाजिब हैं, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस उम्र से पहले, ये 9 साल कमरी, इससे पहले अगर कोई लड़की खून देखे, ये ना समझिए कि हैज़ का खून है, उस पर हैज़ का हुक्म जारी नहीं होगा जब तक ना ये उम्र जो है ये पूरी हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो हैज़ का हुक्म नहीं लगेगा, यानी उसको हैज़ का हुक्म नहीं लगेगा मतलब है उसको बालिग तस्वुर नहीं किया जाएगा। हैज़ का हुक्म तब लगेगा जब पहले उसके बलोग बालिग होने का हुक्म लगे, उसके बाद उस पर हुक्म जारी रहेंगे, दीनी अहकाम जारी हो जाएंगे। और उसमें से एक हुक्म ये है कि हैज़ का खून जब लड़की देखे तो उस पर हैज़ की अहकाम हैज़ उस पर लागू हो जाते हैं, तब तक नहीं। ठीक है कि नहीं? अब सिर्फ 1 मिनट रह गया तो मज़ीद कोई नुक्ता उठाना बेकार होगा। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हम आज के दर्स को ख़त्म करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सलवात पढ़े।